بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذین لا یعلمون، یہ آیا 5واں شکوہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لا یعلمون کا مطلب جاہل، مشرک۔ خدا بار بار آپ نے دیکھا ہے آج کی آیات میں آ رہا ہے لا یعلمون کو، کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں۔ لا علمی اتنی بڑی مصیبت ہے، خدا بار بار اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں علم بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیا تھا نا ابھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو برباد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی نیکی کس آدمی کی ہوگی جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ٹھکانے بناتا ہے تاکہ لوگ آئیں اللہ کو یاد کریں۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی کہ فرمایا جاہل لوگ، مشرکین مراد ہیں، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، کیوں نہیں اللہ ہم سے بولتا۔ سوائے ایک مقام کے قرآن پاک میں یہ لولا کا جو لفظ آیا ہے نا، ہر جگہ ترجمہ یہی ہے اس کا کہ کیوں ایسے نہیں ہے۔ وہ جو ایک مقام ہے وہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پہ۔ لولا یکلمنا اللہ، وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے بات نہیں کرتا، وہی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم کسی سے کم ہیں، ہم پہ وہی کیوں نہیں آتی۔ ابو جہل نے کسی سے کہا، اس نے کہا تم مانتے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے کہا بھی بات صاف ہے، قریش والوں نے لوگوں کی عزت کی، ہم نے بھی ان کے مقابلے میں لوگوں کی عزت کی۔ قریش نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی دسترخوان بچھا دیے، کھانا کھلایا۔ قریش نے اپنے مہمانوں کو ٹھہرانا شروع کیا، لحاف اور بستر اور یہ چیزیں دی، ہم نے بھی دی۔ قریش نے سواری دینا شروع کی، ہم نے بھی اپنے مہمانوں کو سواریاں دی۔ ہم کسی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہے۔ اور اب آخر پہ قریش یہ کہیں کہ ان کے ہاں ایک آدمی ایسا پیدا ہو گیا ہے جس پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، تو ہم ہار گئے۔ ایک بار اگر جبریل مجھے آ کے کہہ دے اور وہی میرے اوپر لے آئے، میں ان کو مانوں گا اور میں ان کا انکار نہیں کروں گا۔ بس ایک بار وہ آئے تاکہ میں بھی کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھ پہ بھی وہی آئی۔ یہ تھا غرور کا حال اور کبر کا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں نبوت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا ارادہ کتنی بڑی چیز ہے، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا اللہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دے دیتا، ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں۔ کذالک، بالکل اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی سے ملتی جلتی بات انہوں نے بھی کہی تھی۔ کون ان سے پہلے تھے اور کیا انہوں نے کہا تھا؟ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ نساء میں، 5ویں پارے میں سورہ نساء میں دیکھیے، یہ مثل قولہم کے جو الفاظ ہیں نا، اس کی تشریح وہاں مل جائے گی۔ سورہ نساء اور 5واں پارہ، اور اس میں ہے آیت نمبر 153۔ آیت نمبر 153 چھٹے پارے میں آ گئی جی۔ اچھا ایک بات اس میں رہ گئی، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اور کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اللہ کی صحیح معرفت جنہیں حاصل نہیں ہے، وہ یہ تمنا اور فرمائش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مشرکین نہیں بلکہ یہودی تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی۔ او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں خدا ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا دیتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے پہلے وہ لوگ بات کر چکے ہیں جو انہی جیسی بات کرتے تھے۔ اور یہ تشریح آ گئی، اب دیکھ لیجئے سورہ نساء کو۔
اگر ہم یہ کہیں کہ مشرکین ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں یہودی ہیں تو اس کو آدھا آدھا کر لیجئے، آدھی بات ہم کر لیتے ہیں، آدھی آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس قول کو لے لیں کہ یہ مشرکین نے کہا، ہم اس قول کو لے لیتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا۔ اب دیکھیے 153 نمبر آیت میں کہ بات اس پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے وہ بات کہی جو ان سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، اوپر سے کوئی کتاب ان کے پاس بھی آ جائے تو آپ گھبرائیں نہیں۔ فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے زیادہ بےہودہ فرمائش کر چکے ہیں۔ فقالو، انہوں نے اس وقت فرمائش کی تھی کہ ارن اللہ جہرتن، اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا نا اس بےہودہ فرمائش پہ، اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا کہ نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ کہ اللہ نے نازل کیا، بلکہ کہنے کہ اللہ کو دیکھیں گے۔ ثم اتخذوا العجل، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل معجزات آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت واضح فتح دی تھی، بہت بڑے دلائل انہیں دیے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی باتیں اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے ایسی ہی بات کی ہے۔ تو اگر تو یہ مشرکین تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کو کہا گیا کہ تم سے پہلے یہودی جو تھے نا وہ اس سے بھی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ چکے ہیں۔ اور اگر یہ یہودی یہاں مراد لے لیے جائیں پہلے پارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بڑے بھائی جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، آپ سے تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ بات کرے اور معجزہ دکھا دیں، وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے جو پچھلے گزر چکے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہی سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، دونوں باتیں کلیئر ہوگی۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ سارے بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا محاورے میں کہ بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، تو سارے خراب لوگ نبوت کے مخالفین ایک ہی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، جیسی وہ بےہودہ بات تھی ایسی یہ بےہودہ بات کر رہے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے واضح کی ہیں آیات اپنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو بھی یقین رکھتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک اور چیز، انہوں نے کیا کہا کہ اوتاتینا آیا، ہمیں آیا واحد ہے نا، ایک معجزہ دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے جواب میں کہا قد بینا الآیات، ہم نے کئی معجزات انہیں دکھا دی ہیں۔ یہ ہے کرم نوازی کہ تم نے اگر ایمان قبول کرنا ہے اور ایمان اس پہ تمہارا موقوف ہے کہ ایک معجزہ دیکھنا ہے، ہم نے تو کئی معجزات دکھائے ہیں، تم کس طرح مانو تو صحیح۔ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔